اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی ایک خوبی بتائی کہ ایمان والے المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یالف ولا یلف، کہ مومن سے محبت اور الفت پھوٹتی ہے. مومن سراپا الفت اور محبت ہوتا ہے، اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو لوگوں سے الفت نہ رکھے اور لوگ اس سے الفت نہ رکھے. سبحان اللہ. المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یلف ولا یلف. مومن سراسر الفت اور محبت کی چیز. مومن سے محبت پھوٹتی ہے، الفت پھوٹتی ہے، محبت پھیلتی ہے. اس مومن میں کوئی خیر نہیں جس میں الفت نہ ہو اور لوگ اس سے الفت نہ کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی ہے جس کا ایک بہت بڑا تعلق مخلوق خدا سے ہے. اگر ہم اپنے دین کا چند حصے مقرر کریں تو 4 حصوں میں ایک حصہ عبادت کا ہے، 3 حصوں کا تعلق اخلاق سے، 3 حصوں کا تعلق مخلوق خدا سے، برتاؤ سے ہے. اور اللہ کے نبی کی شان ایسی تھی کہ بچوں سے ملتے تو ایسا لگتا ہے کہ بچے آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بڑوں سے ملتے تو وہ سمجھتے ہیں آپ کو ہم سے زیادہ محبت ہے، بوڑھوں سے ملتے تو ایسا لگتا ہے کہ بوڑھے آپ پر فدا ہے اور آپ کا ان سے زیادہ تعلق ہے. اور آپ کی یہ خاص شان تھی کہ آپ اسی الفت اور محبت کو پیدا کرنے کے لیے سلام کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم بارہا کوشش کرتے کہ اس میں ہم پید کر لیں، لیکن ہمیشہ آپ جیت جاتے. چھوٹا بڑا اپنا پرایا سلام میں پہل. الفت اور محبت ایسی، سبحان اللہ، یہ اس امت کی شان تھی. اور اللہ کے نبی کی زندگی ایسی تھی جس سے دل محبت سے ایک دوسرے کے لیے کھنچنے لگتے ہیں. اخلاق، اس لیے ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن. جو چیز ترازوں میں کل قیامت میں سب سے بھاری ہوگی، جو نیکی سب سے بھاری ہوگی، وہ اچھے اخلاق ہوں. اب مسکرا کے ملنے میں کون سی تکلیف ہوتی ہے؟ اس میں بھی فرمایا نیکی ہے. ہم بس اوقات بزرگ بن جاتے ہیں تو چہرے پہ ہمیشہ 12 بج رہے ہوتے. مسکرا کے ملنا بھی صدقہ، میٹھی بات کرنا بھی صدقہ. یعنی آپ کی چہرے کی مسکراہٹ دوسرے کا دل خوش ہو جائے گا نا. آپ کے میٹھے بول، سبحان اللہ، ایک مومن کو خوش کر دیں گے نا. اللہ کے نبی فرمانے لگے سب سے قیمتی نیکی، سب سے بھاری نیکی، اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، اچھے اخلاق. آج جو گھروں میں ٹوٹ پھوٹ ہے، آج میرے گھر اچھے اخلاق سے خالی ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک درجہ اخلاق کا فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے. ایک درجہ اخلاق کا فرض ہے، اور وہ اخلاق کا درجہ ہے عدل. کہ کسی کی ذات، کسی سے، میری ذات سے کسی کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی اور ظلم ہو. یہ عدل کا درجہ جو اخلاق کا ہے، یہ فرض ہے. یہ مستحب نہیں، یہ سنت نہیں ہے، کر لیا تو ثواب نہیں، بلکہ فرض ہے. اگر یہ عدل کا اخلاق بھی نہیں تو پھر یہ ظالم ہے. اور کسی گھر میں اور کسی زندگی میں اور کسی معاشرے میں یہ درجہ بھی اخلاق کا زندہ ہو جائے، وہ معاشرہ جنت بن جائے. کہ میری ذات سے، میری رویے سے، میری زبان سے، میرے لب و لہجے سے، میرے طرز عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو. میرے عزیزو، بہت مقدس وادی میں اور یہ مبارک سفر ہے. کیا یہ اچھا ہے کہ یہاں سے ہم اپنے نبی کی خوبصورت زندگی لے کے جائیں، اور آپ کی زندگی کی سیرت کا ایک بہت بڑا پہلو وہ آپ کا مخلوق سے اچھا برتاؤ ہے.
وہ مخلوق خدا کے ساتھ اچھے اخلاق ہیں. اس لیے اللہ کے نبی فرمانے لگے احبکم الی احسنکم خلقا، تم میں میرا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے. اکمل المؤمنین احسنکم خلقا، کمال ایمان کیا ہے کہ اخلاق تمہارے بڑھیا ہے. ایک دن اللہ کے نبی فرمانے لگے اسلام کے 70 سے زائد اخلاق ہیں، کسی میں ایک بھی ہو تو جنت میں جائے گا. حضرت صدیق اکبر آئے کہ یا رسول اللہ میرے اندر بھی ان 70 میں سے کچھ ہیں. آپ نے فرمایا صدیق تیرے اندر تو 70 کے 70. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے لو وزن ایمان ابی بکر ما سائر امت لرجح ایمان ابی بکر. ایک طرف اکیلے حضرت صدیق کا ایمان رکھ دو، دوسری طرف پوری امت کا ایمان رکھ دو، صدیق کا ایمان سب پہ بھاری ہو جائے گا. اچھے اخلاق اور کم از کم درجے کا اخلاق میں نے عرض کیا عدل. ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان اکون اعدل الناس، میں چاہتا ہوں میں انصاف کی زندگی گزاروں، میری زندگی میں ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، نہ انصافی نہ ہو، میں عدل کی زندگی گزاروں. کوئی پیمانہ اس کا عدل کا، انصاف تو کوئی پیمانہ کوئی معیار. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے احب للناس ما تحب لنفسك تكن اعدل الناس، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر لو. یہ ہے عدل و انصاف کی زندگی. میں نہیں چاہتا کوئی میرے پیٹھ پیچھے غیبت کرے، کوئی میری برائی کرے، کوئی میرے برے تذکرے کرے. جب میں نہیں چاہتا تو میاں تم بھی پھر نہ کرو نا. اگر کرو گے تو یہ تو ظلم ہے. ظلم کے بھی سیکھ تو نہیں ہوتے. اسی کا نام تو ناانصافی ہے. جب میں یہ چاہتا ہوں کوئی میری بدگمانی نہ رکھے، میرے تذکرے برے نہ کرے، میرے لیے حقارت کے الفاظ، حقارت کے بول نہ بولے، اس لیے کہ عزت نفس تو ہر آدمی اپنی ماں کے پیٹ سے لے کے آیا. جب میں اس کی عزت نفس مجروح کروں گا اور میں نہیں چاہتا کوئی میری عزت نفس مجروح کرے تو یہ تو ظلم ہے. اسی کا نام تو ظالم ہے. نمازی مل جائیں گے، حاجی بھی مل جائیں گے، روزے دار بھی مل جائیں گے، تسبیح پڑھنے کا بیماری مل جائیں گے. بدقسمتی ہے اخلاق والی نبی کے امت آج اخلاق سے عاری ہوتی چلی جا رہی ہے. آج ہر جگہ ٹوٹ پھوٹ ہے نا، ہر جگہ ٹوٹ پھوٹ. جب تک دور رہیں اچھے رہتے ہیں، قریب آتے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اخلاق نہ رہے. پہلے قریب ہوتے تھے محبتیں اور بڑھتی تھی، اب قریب ہوتے ہیں محبتیں رخصت ہو جاتی. کاغذ کے ٹکڑے گوند سے جڑتے، پتھر کے ٹکڑے سیمنٹ سے جڑتے، لوہے کے ٹکڑے ویلڈنگ سے جڑتے، لکڑی کے ٹکڑے کیل سے جڑتے. انسانوں کے دل میرے نبی کے اخلاق سے جڑا کرتا، اور کوئی طاقت نہیں جوڑنے والی. تکبر سے اور حرص سے دل ٹوٹتے. تکبر سے اور حرص کیا مطلب؟ میرا نفع ہو چاہے دوسرا جہنم میں جائے، چاہے دوسرا کتنی تکلیف میں نہ کیوں نہ گرے. یہ حرص و ہوس، اس سے دل ٹوٹتے. اور تواضع، زمین پہ رہنا، عاجزی کرنا اور ایثار، دوسروں کا خیال رکھنا، اس سے دل جڑتے. تکبر سے اور حرص سے کہ بس مجھے نفع ہو، مجھے آرام ملے، مجھے فائدہ پہنچے، اس سے دل ٹوٹتا. چاہے یہ بھائیوں میں کیوں نہ ہو، چاہے یہ خونی رشتوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو. تکبر اور حرص اور عاجزی، تواضع، چھوٹا بن کے رہنا، خادم بن کے رہنا، اور ایثار، دوسروں کا بھلا سوچنا، دوسروں کی اچھائی سوچنا. بڑا بھائی وہ نہیں ہوتا جو عمر میں بڑا ہوتا ہے. بڑا بھائی وہ ہوتا ہے جو دوسروں پہ ایثار زیادہ کرتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے. جو ایثار زیادہ کرنے والا ہوتا ہے.
اسے عزت زیادہ ملتی ہے، اسے عزت زیادہ ملتی ہے۔ تو ہمارے دینی زندگی کا، اسلامی زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو اچھے اخلاق، اخلاق اچھے ہو۔ اسی سے گھر جڑتے ہیں، اسی سے مسلمان معاشرہ جڑتا ہے، اسی سے مسلمانوں کی سوسائٹیاں محبت سے سرشار ہوتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے جب مومن کی شان بتائی، المومن مالف ولا خیر فی من لا یالف ولا یلف، مومن سراسر الفت اور محبت کی چیز۔ پہلے یہ جہاں جاتا تھا دلوں کو جوڑ دیا کرتا تھا، اب اس کی زبان کی کڑواہٹ اتنی ہے جہاں جاتا ہے دل توڑ دیتا۔ پہلے جہاں جاتی تھی بچی، گھروں میں، رشتوں میں، پورے خاندان کو جوڑ دیا کرتے تھے، اب کڑواہٹ اتنی ہے قریب والے بھی دور ہو جاتے۔ اچھا، ہم اسے بے دینی بھی نہیں سمجھتے، ہم اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے، ہم اس پہ توبہ بھی نہیں کرتے۔ چوری پہ توبہ کر لیں گے، شراب پہ توبہ کر لیں گے، ڈاکہ پہ توبہ کر لیں گے، بہت سارے گناہ جو ہماری نظروں میں ہیں ہم سمجھتے گناہ ہے، لیکن اس بد اخلاقی کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ اتنا سنگین گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دیتے ہیں، مخلوق کا حق اس وقت تک معاف نہیں کرتے جب تک کہ مخلوق معاف نہ کرے، اس میں سنگینی زیادہ ہے۔ اخلاق اچھے، اچھے اخلاق کی زندگی، کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری زبان پہ کسی کے تذکرے غلط نہ ہو، میری زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو۔ ہمارے ہاں تو مجلس اس وقت تک بنتی نہیں ہے جب تک کہ کسی کو ڈسکس نہ جائے، کسی پہ تبصرہ اور تجزیہ نہ ہو۔ مہینوں کی نہیں بھائی، سالوں کی محنت۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فرمایا ہاں، یہ غیبت کرنے والا سنگین گناہ ایسی حرکت کرتا ہے جیسے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ ایسی سخت وعید قرآن میں کسی اور گناہ پر نہیں ہے جو اس بد اخلاقی پر ہے، جو اس گناہ پر ہے، کسی گناہ پر ایسی وعید نہیں۔ تو میرے عزیزو، کیا ہی اچھا ہے کہ اس سفر سے ہم مانگے اللہ سے کہ اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق والی زندگی نصیب کر۔ سارے اسلامی اخلاق کا خلاصہ تین چیزیں، سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، واعف عمن ظلمک، جو زیادتی کرے تو اسی بھی معاف کر دے، واعطی من حرمک، اور جو تیرا خیال نہ رکھے اور تیرا حق ادا نہ کرے تو آگے بڑھ کر اس کا بھی حق ادا کر۔ کوئی ڈھونڈنے سے ملے گا، کوئی ڈھونڈنے سے ملے گا بھائی، کہ جو توڑے تم جوڑو۔ اب تو بات کا جواب گالی سے، بات پتھر کا جواب اینٹ سے ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا حضرت یہ میرا بھائی ہے، ہمیشہ میرے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے، کانٹے ڈالتا ہے، اب میں نے بھی طے کر لی، اب میں بھی اس کے راستے میں کانٹے ڈالوں گا۔ حضرت فرمانے لگے بیٹے وہ کانٹے ڈالتا ہے، تو بھی کانٹے ڈالے گا، دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی، کوئی کانٹے اٹھانے والا بھی تو ہو، کوئی کانٹے اٹھانے والا بھی تو ہو۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اپنے دیہات کی کینچی لے گیا، کہا حضرت یہ ہدیہ ہے۔ حضرت نے نظریں جھکائی ہوئی تھی، سر اٹھایا، کہا بیٹے کینچی لے کے آئے ہو، کیا یہ اچھا تھا کہ سوئی لے کے آتے، اس لیے کہ ہمارا کام کاٹنا نہیں، ہمارا کام تو جوڑنا ہے۔ تو مسلمانوں کی زندگیاں ایسی ہوتی تھی تو جوڑ دیا کرتی تھی مسلمانوں کو۔ اب تو لسانیت ہے، عصبیت ہے، فرقہ واریت ہے، اور خود غرضی ہے، خود غرضی ہے، اور مفاد پرستی ہے، اور ہر جگہ ٹوٹ پھوٹ ہے۔ تو میرے عزیزو، اخلاق بہت بڑا دین کا حصہ ہے، اور اخلاق بہت بڑی نیکی ہے، جس کا وزن سب سے بڑھیا سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو توڑے آگے بڑھ کے جوڑو، اور جو زیادتی کرے تم اس کے ساتھ بھی اچھائی کرو، اور جو تمہارا خیال نہ رکھے
آگے بڑھ کر اس کا بھی خیال رکھو، یہ بڑی بات ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کرے اس سفر میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بڑھیا اخلاق کے ساتھ اس سفر کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر ساری زندگی دین کا یہ حصہ میں عرض کر رہا ہوں جس کا تعلق مخلوق خدا سے، اور ہمارے دین کے 3 حصے، ایک حصہ عبادت کا، 3 حصے مخلوق خدا سے تعلق ہے: دیانت، سچائی، امانت، وعدہ پورا کرنا، وقت پہ وعدہ نبھا دینا۔ بہت بڑا دین ہے، بہت بڑا دین ہے جو آج زندگیوں سے نکلتا چلا جا رہا۔ تو آج مسلمانوں کی زندگیاں جو دوسروں کے لیے راحت بنا کرتی تھی، مصیبت بنی ہوئی، مصیبت بنی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے خوب مانگے بھی صحیح کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کے زندگی کا یہ حصہ اور آپ کی سیرت کا یہ پہلو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ عصر اور مغرب کے بعد پھر تفصیل سے بھی بات ہوگی۔ اپنے اپنے اعمال بھی کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ آرام بھی فرمائیں جیسے راحت ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔